أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے مشرکین مکہ کے عقائد کا تذکرہ فرمایا کہ جانوروں کی قربانی میں کس طرح سے وہ شرک کیا کرتے تھے، جانوروں کو وقف کرنے میں، اسی طرح سے اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کرنے میں، کھیتیوں میں اپنے بتوں کا حصہ نکالنے میں۔ تو ان تمام چیزوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مسلمانوں کو اور عام تمام انسانوں کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ کھیتیاں، یہ جانور، اسی طرح سے یہ انسان، یہ سب کے سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ بتوں نے کسی کو نہیں پیدا کیا، نہ اس زمانے کے بت نہ آج کے بت۔ اسی طرح سے مسلمان جن چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جن درگاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نہ اس زمانے کے کسی نے کسی چیز کو پیدا کیا تھا، نہ آج کے باباؤں نے، آج کے قبر والوں نے کسی کو پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو لوگ ان چیزوں کے اندر قدرت مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کے اندر ان لوگوں کی قدرت ہے، ان لوگوں کا اپنا حصہ ہے، اور کبھی ان کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کبھی ان کے نام پر قربانی کرتے ہیں، کبھی کھیتی کا کچھ حصہ ان کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے مجاوروں کو جا کر انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی بڑی فکر رہتی ہے، جنہوں نے کیا کچھ نہیں ہے، تم ان کو سب کچھ مانتے ہو اور ان کے نام پر نکالتے بہت کچھ ہو، جبکہ یہاں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، اور اللہ کے نام پہ کچھ نہیں نکالنا چاہتے، اللہ کے نام پر کچھ دینا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ وہی وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی وہ ذات ہے جس نے کئی طرح کے باغات پیدا فرمائے، جنات معروشات وغیر معروشات، بیل والے باغات، یعنی ایسے باغات، ایسے پودے، ایسے پھل جو زمین سے اوپر ہوتے ہیں، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہیں جس کو سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، زمین سے اونچی وہ رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ بیلیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن کو زمین سے اوپر رکھا جاتا ہے، اور زمین سے اوپر بھی وہ سہارے کے محتاج ہوتے ہیں، ان کا سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اس طرح سے لکڑیاں کھڑی کرتے ہیں، تار باندھتے ہیں، یا گھر کی چھتوں پر اس طرح اوپر اس کو پھیلا دیتے ہیں، جیسے انگور کی بیل وغیرہ ہے، وغیر معروشات، اور کچھ ایسی بیلیں ہیں جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اب یہ
اوپر چڑھنے والی بیلیں، زمین پر پھیلنے والی بیلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں کا جو الگ الگ تذکرہ فرمایا اس میں تنوع کے حساب سے کہ یہ بھی پھل ہے وہ بھی پھل ہے، اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ بھی انسانوں کے کام آنے والی چیز ہے، یہ بھی انسانوں کے کام آنے والی چیز ہے۔ لیکن اللہ کی تخلیق میں کیسے تنوع ہیں، ہر چیز کو کس الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کی شکلیں الگ، ان کے حجم الگ، ان کے بننے کا طریقہ الگ، ان کے پتے الگ، ان کی ڈنڈیاں الگ، ان کا موسم الگ الگ، اور ان کا مزہ الگ۔ والزیتون والرمان، اسی طرح سے زیتون جو چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، اور انار جو ہمارے پاس معروف بھی ہے۔ زیتون یہ زیادہ تر ملک شام اور دیگر علاقوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر فلسطین کے اطراف میں زیتون کی کھیتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون۔ یہ تین، انجیر اور زیتون، انجیر اور زیتون، ان دونوں کا استعمال عرب میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا وجود کثرت سے تھا، اور اس کی بڑی اہمیت بھی تھی، اس میں بہت بڑے فوائد بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی۔ اللہ نے یہاں پر ان پھلوں کا بھی تذکرہ فرمایا، والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ۔ متشابہ ایک دوسرے کے جیسے دکھنے والے اور الگ الگ مختلف۔ کچھ ایسے پھل ہیں جو ایک دوسرے کے جیسے دکھائی دیتے ہیں، بعض کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں، بعض کے پھل ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم استعمال کریں تو ان کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اور بذات خود ایک ہی پھل، ایک پھل بھی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ زیتون اگر ہم لیتے ہیں تو بعض مرتبہ آپ زیتون دیکھیں گے، کچھ زیتون ہرے ہوتے ہیں، کچھ زیتون کالے ہوتے ہیں، کچھ زیتون بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ انار بھی آپ دیکھیں گے، انار کی شکلیں بھی الگ الگ قسم سے آتی ہیں۔ تو یہ ایک ہی پھل کو الگ الگ طریقے سے بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہی ہے وہ ذات جس نے یہ سب بنایا ہے۔ ایک ہی پھل کو الگ الگ انداز کا بنایا، اور پھر الگ الگ پھل وہ تو الگ الگ انداز کے ہے بھی۔ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اب یہ چند پھلوں کا تذکرہ فرمایا، چند پھلوں کا، اور اسی طرح سے چند بیلوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اختصار کے ساتھ آخر میں یہ بتا دیا کہ اس طرح کی جتنے بھی پھل ہیں، جتنی بھی کھیتیاں ہوتی ہیں، جو بھی زمین سے نکلنے والا اناج ہے، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لہٰذا ان میں خامخواہ اپنے بتوں کا حصہ سمجھ کر کہ ہمارے بتوں کی وجہ سے ہوا، ہمارے پیروں کی وجہ سے ہوا، ہمارے فنا کی وجہ سے ہوا، یہ ایسے کسی کا بھی نام اس میں داخل مت کرو۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تمہارے کھانے کے لیے، یہ تمہارے لیے یہ بنایا ہے، لہذا جب یہ پھل پک جائیں، تیار ہو جائیں، تب اس کا پھل تم کھاؤ۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، اس کے پھل کو تم کھاؤ جب وہ پک جائے، جب وہ تیار ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کھانے کا حکم دیا کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور کٹائی کے دن، جس دن تم ان پھلوں کو کھیتی سے نکالتے ہو، اس دن اس میں سے اللہ کا حق بھی نکالو۔ تم بتوں کا حق نکالتے ہو، فنا کا حق ہے، فنا کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے، اس میں اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس میں اللہ کا حق ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو اس سے پہلے کی آیات میں گزر چکا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے، یہ زمین ہے، زمین کا اتنا حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے،
یا زمین کی اتنی پیداوار ہمارے بتوں کے لیے ہیں اور اتنی پیداوار یہ اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ بتوں کا حصہ کہاں سے اس میں آ گیا؟ آپ اتنا حصہ اللہ کے لیے نکال رہے ہو، اتنا بڑا حصہ بتوں کے لیے نکال رہے ہو. بتوں کے لیے نکالنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ انہوں نے کیا ہے؟ تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا یہ جو کھیتی ہو رہی ہے، اس کھیتی میں جو اناج نکل رہا ہے یہ ان کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، یہ ان کے نظر کرم سے ہو رہا ہے، یہ ان کی توفیق سے ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے درگاہوں کے لیے بڑے پہلے کے لوگوں نے باقاعدہ زمینیں وقف کر دی. کہتے ہیں یہ فلاں درگاہ ہے، اس کی یہ 50 ایکڑ زمین، اس کی 50 ایکڑ زمین. کیا کرنا ہے 50 ایکڑ زمین؟ یہ 50 ایکڑ زمین سے جو بھی پیداوار آنے والی ہے یہ سب درگاہ پر وقف. کیوں؟ یہ سب بابا کی کرامت ہیں، یہ سب بابا کے واسطے ہیں، بابا کے طفیل میں ہم کو ملا ہوا ہے، لہٰذا ہم یہ پورا حصہ بابا کو دے رہے ہیں، یہ پورا حصہ ان کو دے رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے اس شہر کے اندر بھی سینکڑوں زمینیں ایسی ہیں جو غیر اللہ کے نام پر وقف کردہ ہیں، غیر اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کفار کے بارے میں فرمایا کہ وہ کفار یہ کام کیا کرتے تھے، اور 1400 سال کے ہمارے مسلم بادشاہ یہ کام کر کے چلے گئے. مسلمان یہ کام کر کے گئے ہوئے ہیں. جو وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے انہوں نے قبروں کے نام پر کیا. اللہ نے کہا ان سب کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر وقف کرنا ہے کہ تو اللہ کے نام پر کرو، کیونکہ یہ ساری کھیتیاں، سارے اناج پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور آپ کھاؤ ان کے نام پر نہیں، آپ کے کھانے کے لیے ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ. اور اس کی کٹائی کے دن تم اس کا حصہ نکالو. کٹائی کے دن حصہ نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں حصے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حصہ زکوٰۃ کی شکل میں، دوسرا حصہ صدقہ و خیرات کی شکل میں. اگر زمین سے نکلنے والا یہ سامان، یہ اس کی زمین سے نکلنے والی اناج 5 وسق، 5 وسق کا مطلب ہوا تقریباً 950 کلو. اگر 950 کلو تک پہنچتا ہے تب ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو اس کے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا اناج نکلا ہوا ہے اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. اگر یہ کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو 10واں حصہ دینا ہے. پورے مال کو 10 حصے میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کی راہ میں دے دیں گے. اور اگر یہ کھیتی بورویل کی وجہ سے یا کنویں کے پانی سے یا ادھر ادھر کے پائپ لائن کرنے کی وجہ سے ایسی محنت کر کے انہوں نے پانی سے سیراب کیا ہوا ہے اور پھر وہ کھیتی لگی ہوئی ہے، تو مطلب ایک کسان نے محنت کی ہے، کسان نے پانی لانے میں، پانی سے سیراب کرنے میں محنت کی ہے. لہذا ایسی صورت میں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے وہ 20واں حصہ نکالے، یعنی پورے مال کو 20 حصوں میں تقسیم کریں اور اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اور یہ زکوٰۃ کی شکل ہے. جیسے ہم سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسے کھیتی کی بھی زکوٰۃ ہے. تو کھیتی کے زکوٰۃ میں وہ اناج جو زیادہ دنوں تک رکھا جا سکتا ہے، وہ اناج جو زیادہ دنوں تک رکھا جا سکتا ہے، جیسے گیہوں ہے، جوار ہے، دال ہے، اسی طرح سے باجرہ ہے، چاول ہیں، یہ ایسے اناج ہیں جو زیادہ دنوں تک ہم رکھ سکتے ہیں، ایسے اناج میں زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ 5 وسق کی مقدار کو پہنچیں. 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ موجودہ وزن کے حساب سے تقریباً 950 کلو. تو اگر کسی کی کھیتی میں 950 کلو اس طرح کا اناج پیدا ہو رہا ہے تو اس کو اسی وقت میں، جس وقت وہ کھیتی سے اناج نکالتا ہے، اسی وقت میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں. 1 سال کا انتظار نہیں کرے گا. جیسے سونے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا رمضان کے مہینے میں کہ سونے میں اس کو 1 سال
وہ نصاب کو پہنچے، پھر وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر سال گزرے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کھیتی کے اناج میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ اب دوسری بات، یہ تو زکوٰۃ کی شکل ہو گئی۔ اب اگر کسی کا 5 وسق سے کم ہے، 5 وسق سے کم ہے، تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، وہ صدقہ و خیرات کرے، پھر بھی وہ اپنی طرف سے تھوڑا بہت غریبوں کا حق نکالے۔ تو اللہ کا حق کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان اللہ کے غریب بندوں کے درمیان اپنے مال کو، اپنے اناج کو تقسیم کرے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ کسی کو دینے میں بھی اتنا زیادہ حد سے تجاوز نہ کرو کہ آپ نے جذبے میں آ کر اور جہنم کا تذکرہ سن کر، قبر کے عذاب کا تذکرہ سن کر اپنا سب کچھ کسی کو دے دیا، اور بعد میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے لگ گئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ گئے۔ آپ کا کیا ہوا؟ میں نے سو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ نے اپنا اللہ کی راہ میں قربان کیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ اب لوگوں سے بھیک مانگو گے۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر کے خود کنگال ہو جاؤ اور خود بھیک مانگنے لگو۔ اتنا دو کہ آپ دوسروں کو دے دو، تب بھی آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے حساب سے موجود رہے، آپ محتاج نہ بنو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو، دوسروں کو دے کر آپ محتاج بن جاؤ، آپ فقیر بن جاؤ۔ آپ بھی خوشحال رہو، دوسروں کو بھی خوشحال کرو۔ اسی طرح سے فضول خرچی نہ کرو کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ مال کا استعمال بلا ضرورت نہ کرو، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا استعمال کرو، اور بیکار کا ضائع مت کرو۔ پھینکنا، ضائع کرنا، برباد کر دینا، اتنی محنت سے اس کو بنایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سسٹم سے اس کو تیار کیا ہوا ہے، یہ بڑے عظیم سسٹم سے تیار ہونے کے بعد آپ بس ایسے ہی اس کو ضائع کر دیتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، اس کو برباد نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مال میں اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جائیداد میں، اپنے اناج میں فضول خرچی کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔